نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اس سے پہلے کہ عید الفطر کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا، میں اپنی طرف سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر اور باقی نیک اعمال کرنے کے بعد آج عید الفطر کی خوشی عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تمام اعمال حسنہ کو جو ہم نے رمضان المبارک میں کیے سب کو قبول فرمائی، آمین۔ تو میں نے اس سلسلے میں آج سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکی حاصل کی، جس نے اچھے اخلاق اختیار کیے، برے اخلاق سے بچا، جو گناہوں سے بچا، بے حیائی سے بچا، جس نے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، جس کو تقوی حاصل ہو گیا، جس کو اللہ کا خوف حاصل ہو گیا۔ جیسا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ دوم جس وقت تھے، ان کے بارے میں منقول ہے کہ لوگ عید الفطر کے موقع پر خلافت پر حاضر ہو گئے تو دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطع رو رہے تھے۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھ کر عرض کیا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آج خوشی کا دن ہے، آپ کی آنکھیں آج بھی اشک بار، کیا وجہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے روزے رکھے، معلوم نہیں کہ اللہ نے میری ان روزوں کو قبول کیا یا نہیں۔ یہی تقوی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ڈر رہی کہ میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، پتہ نہیں اللہ نے ان کو قبول کیا یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عید کے دن سوکھی روٹی تناول فرمائی تو ایک کوئی خادم آیا، اس نے عرض کیا، حضرت آج کچھ ضیافت بنانا تھا، آج خوشی کا دن ہے، آج آپ نے زیتون کا تیل استعمال کیا روٹی کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عید کا مطلب یہ نہیں کہ نئے کپڑے پہنے، اچھی ضیافت تیار کریں، اصل عید کی خوشی اس کو حاصل ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے قبول فرمائے، جس کو تراویح قبول ہوئی، نماز جس نے پڑھی اور وہ نمازیں جس کو قبول ہو گئی، تو جس کو اللہ نے مغفرت کی۔ حقیقی خوشی منانے کے لیے اللہ کے رضا کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آج کے اس مقدس دن پر ہم غریبوں کا بھی خیال رکھے، یتیموں کا بھی خیال رکھے، ناداروں کا بھی خیال رکھے، بیواؤں کا بھی خیال رکھے، ان تماموں کو ہم اپنی خوشی میں شامل کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف فرماتے ہی نہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کے لیے گھر سے تشریف لے گئے، راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کو نئے کپڑے لگا کر وہ بچے بڑے خوش تھے، لیکن انہی بچوں میں ایک بچہ تھا جس کے چہرے پر اداسی تھی، جس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئی اور اس سے پوچھا میرے کیا بات ہے، یہ سب بچے اتنے خوش، ان کے کپڑے نئے، یہ کھیلتے ہیں، آج عید ہے، آپ کیا مایوس، آپ کے چہرے پر کیوں اداسی؟ اس بچے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے والد صاحب یاد آ گئے، مجھے اپنے باپ یاد آ گئے، مجھے کیا خوشی ہے، میں یتیم بچہ ہوں، مجھے یہ بچے اپنے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، اس بچے کو گلے سے لگایا اور اس کے بعد بچہ اس کے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، واپس اپنے حجرے میں گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا عائشہ لو آج عید کے دن اللہ نے بیٹا دیا، اس کو نہا، اس کے لیے میں کپڑوں کا بندوبست کروں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سندیشہ بھیجا، کہا فاطمہ حسین جیسا قد، اس کا کوئی نیا لباس اگر ہے تو ایسا ہی ایک لڑکا ہمارے گھر میں ہے، اس کا لباس فوراً بھیجو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو نہایا، تب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسین کا لباس بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو وہ لباس لگایا، اس کے بعد بتایا چلو بیٹا اب آپ میرے ساتھ چلو، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بیٹا مجھے بتاؤ کبھی اپنے باپ کے ساتھ بھی عید نماز پڑھنے کے لیے گئے؟ بیٹے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں گیا ہوں اپنے والد کے ساتھ بھی عید نماز پڑھنے کے لیے۔ کہا کیسے گئے؟ کہا میرے والد نے مجھے کندھے پر اٹھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو بتایا آجا میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، اسی طرح میں لے جاؤں گا جس طرح تمہارا والد تمہیں عیدگاہ کی طرف لے جاتا تھا۔ اب جب آگے چلے وہی بچے دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ ابھی روتا تھا ہمارے ساتھ، اس کے پھٹے پرانے لباس اس کو لگا کر تھا، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا، اور یہ بچہ اس کا مقدر اتنا جا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر۔ پھر اس بچے نے کہا تم مجھے یتیم سمجھ کر دھکے دیتے تھے نا، مجھے اپنے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے تھے نا، دیکھو آج میرا مقدر، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ مل گیا، مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی ماں مل گئی، میرے مقدر پر قربان ہو جائے، مجھے حضرت فاطمہ جیسی بہن مل گئی۔ تو ایک بچہ ان میں دیکھ رہا تھا، سب بچے دیکھتے تھے، لیکن ایک بچے نے کہا کاش میں بھی یتیم ہوتا، میں بھی یتیم ہوتا، میرا باپ بھی بنتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس بچے کو ساتھ لیا اور وہاں ممبر کے قریب جب پہنچ گئے یہ بچہ نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹا آج تو نیچے نہیں، آج تو میرے ساتھ بیٹھو گے۔ اور اس کے بعد اس بچے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد فرمایا دیکھو جو کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ عید ہے۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا یوم العید و یوم الوعید، آج عید کا دن ہے اور وعید کا دن ہے۔ عید للابرار و وعید للفجار، نیک لوگوں کے لیے عید ہے اور گناہ گاروں کے لیے وعید ہے۔ جنہوں نے رمضان کی قدر کی ان کے لیے عید، جنہوں نے صحت مند ہونے کے بعد بھی رمضان کی ناقدری کی ان کے لیے وعید۔ لیس العید لمن شرب و اکل، حضرت پیر کامل شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا عید اس کی نہیں جس نے کھایا اور پیا، انما العید لمن تاب ولا یعید، بے شک عید اس کی ہے جس نے گناہوں سے توبہ کی۔ پانچویں خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلی بار ان کے گھر میں عید کی صبح بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، بچوں کے لیے نئے جوتے نہیں تھے، اور بچے رونے لگے۔ بچوں نے باقی بچوں کو دیکھا ان کے کپڑے بھی نئے، ان کے جوتے بھی نئے، انہوں نے سوچا کہ ہمارا باپ امیر المومنین ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ روتے روتے اپنی ماں کے پاس چلے گئے، کہا ماں یہ دیکھو سب بچوں کے نئے کپڑے، سب بچوں کے نئے جوتے، لیکن ہمارے گھر میں وہی پرانے پھٹے پرانے کپڑے، پھٹا پرانا جوتا، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ہمارے لیے بھی انتظام کرو۔ ماں نے سمجھایا بیٹا کوئی پرواہ نہیں،
عید یہی نہیں کہ ہم نئے کپڑے لگائیں گے، نئے جوتے لگائیں گے، اللہ کو منانا ہے۔ لیکن بچوں نے ضد کی، انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے انتظام کرنا پڑے گا، ہم تب تک کچھ نہیں کھائیں گے۔ تو ماں نے سوچا چلو میں ان کے والد سے بات کروں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکالے، ہو سکتا ہے وہ انتظام کریں۔ تو کہا چلو بیٹو میں آپ کی سفارش کرتی ہوں آپ کے باپ کے پاس، چلو میرے ساتھ۔ تو سب گئی والد کے کمرے میں۔ جب کمرے میں پہنچ گئی، ماں آگے جا رہی تھی، بچے پیچھے تھے۔ جب ماں کمرے میں داخل ہو گئی تو دیکھا امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ زار و قطار ہو رہا تھا، دعا و مناجات میں مصروف تھے، زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، خدایا تیری رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آیا اور گیا بھی، پتہ نہیں اس ناچیز کو کیا ملا، کچھ نہیں معلوم، مولا جو اس مہینے میں محروم رہا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مولا یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، مولا کچھ ٹیڑے سیڑھے سجدے، مولا تو بڑی شان والا ہے، اپنی شان میں ان ٹوٹی پھوٹی سجدوں کو قبول فرمانا، میری ان روزوں کو قبول فرمانا۔ جب ماں نے دیکھا یہ حال، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آنے لگے اور واپس نکل گئی۔ بچوں کو بتایا بچوں تم نئے کپڑے ڈھونڈ رہے ہو، تم نئے جوتے ڈھونڈ رہے ہو، یہ دیکھو تمہارا والد اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کو عرض کر رہا ہے اللہ میری نمازوں کو قبول فرما، میری روزوں کو قبول فرما۔ الغرض عید کا پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کو منائیں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ الغرض عید کا پیغام ہے کہ تم آج گھر سے نہا کر نکلے ہیں نماز کے لیے، ایک دن ہوگا جب تمہیں نہا کر نکالا جائے گا۔ عید کا پیغام ہے کہ تم گھر سے نکلے آج نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ایک دن ہوگا جب تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ عید کا پیغام ہے کہ تم گھر سے نکلے آج اپنے آپ کو عطر لگا کے، ایک دن ہوگا جب تمہیں عطر لگائی جائے گی۔ تو ہم اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہماری روزوں کو بھی قبولیت کا شرف بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔